جو سچ لایا اور سچ کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی ہیں، یا یہ اولئک هم المفلحون، یا یہ لوگ کامیاب ہیں، ایک ہی بات ہے۔ والذی جاء، اب دیکھیں اللہ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن میں بھی موجود ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لایا اور سچائی کی تصدیق کی، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا یقین جو ہے جھوٹ پر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کی ضرورت۔ دیکھیں، جنت میں جائیں گے ایماندار لوگ۔ جنت میں کون جائے گا؟ ایماندار۔ بے ایمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو، سادہ سا مطلب یقین والے لوگ جائیں گے جنت میں۔ اعدت للمتقین۔ اچھا، بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایمان کی ضرورت۔ ایمان، ایک تو بات یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ جو چیز حقیقت ہے اس پر یقین ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان، جو اصل ہے اور جو حقیقت ہے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں بھی کوئی امر بعض اوقات آپ کو درپیش ہوتا ہے تو آپ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں اب کوئی بھی کام آپ کو درپیش ہوتا ہے، اس کی مثال کے طور پہ آپ پیرنٹ ہیں، کوئی رشتہ آتا ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، تو پیرنٹ پھر کہتے ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم دیں۔ تو پھر ٹائم میں آپ اپنی تسلی کرتے ہیں کہ یہ لڑکا کیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ عام طور پہ کوئی بھی آپ کو کہتا ہے یار فلاں جگہ نوکری اچھی ہے، تو آپ اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ دور کے ڈول سہانے، ایسے نہیں ہے کہ ہم کسی اور چکر میں پڑ جائیں۔ کوئی بھی تو کوئی بھی چیز، تو اس کی ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا جو مسلمان ہے وہ دنیا میں اپنے وجود کے مقصد کو جاننا نہیں چاہتا، اور یہ ظاہر کے دھوکے میں، اس کو ایسا ایک ماحول ملا ہے جو ظاہر کے دھوکے کا شکار ہے۔ تو یہ پھر سوچ سمجھ سے تو کام لیتا نہیں ہے۔ بچپن میں اس کو سے پڑھایا جاتا ہے، اس کو کلاس 5 میں چلے جائیں، 1000 بچوں سے پوچھ لیں کہ بھئی تم کیا بنو گے بڑے ہو کے؟ 10 سال کا ہوتا ہے نا، 9-10 سال کا ہوتا ہے کلاس 5 میں، تو وہ 1000 بچوں میں سے ایک بچہ بھی نہیں کہے گا کہ میں نے جنت جانا ہے۔ اب جنت جانا بھی تو ایک کام ہے نا، جنت کے لیے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرانا، تو وہ سب ظاہر کا نام لیں گے۔ تو یہ ہمیں ماحول ایسا ملا ہے، ہمارے والدین ظاہر تھے، اور یہ بات تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ کوئی یہ تو نہیں ہے کہ بس میرے والدین ہی ایسے تھے۔ ہم سب کے والدین بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بھٹکے ہوئے تھے۔ تو اسی ماحول، اسی گھر میں پیدا ہوتا ہوں، تو والدین کہتے ہیں کہ دیکھو تم بڑے ہو کے تمہیں نوکری کرنی ہے، شادی کرنی ہے، کاروبار کرو، یہ کرو وہ کرو۔ اس کے لیے پھر وہ خرچے بھی شروع کر دیتے ہیں اپنے بچوں پہ۔ ظاہر کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اور ظاہر ہی کی امید رکھتے ہیں کہ یہ بیٹا میرا بڑا ہو کے میرا زور بازو بنے گا۔ تو یہ دیکھیں ایک سوچ ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیں، ایمان آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ ایمان نہ ہو تو آپ جنت نہیں جا سکتے۔ اس بات پہ ذرا غور کریں۔ ایمان باللہ اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نیکی یہ نہیں ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ نہیں ہے اپنا تم رخ یا مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ آج مسجدیں نمازیوں سے ہیں، بھری بھی ہیں، لیکن سب دنیا دار ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں۔ نماز کے بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے۔ ابھی میں ایک بال بنوا رہا تھا نائی خانے میں، تو جمعے کی نماز کے بعد گیا تھا۔
اور وہ ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایک کاریگر وہ مصروف تھا اپنے کام میں، اس سے دوسرے نے کہا کہ بھئی وہ جمعے کا وقت ہے چلو، تو وہ کہتا ہے نہیں میں اگلے جمعے دونوں پڑھ لوں گا، اگلے جمعے اکٹھی پڑھ لوں گا. اب وہ نوجوان تھا. تو یہ دیکھیں، یہ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں. ہمیں تو یقین نہیں ہے. دین کیا ہے؟ دین کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں نا، میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، لیکن جو بھی لوگ آپ سب سن رہے ہیں، آپ خود دیکھیں کہ آج کا مسلمان دین کی ضرورت سے نہ آگاہ ہے، نہ آگاہ ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا کام تو چل رہا ہے، اس کی دیہڑی تو لگی ہوئی ہے، نوکری لگی ہوئی ہے، کاروبار لگا ہوا ہے، بس پیسے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. آموں کا موسم ہے، یہ آم مہنگے ہیں، آج سستے ہیں، مہنگے ہیں، یہ میٹھے ہیں، یہ کڑوے ہیں. اسی میں ہمارا ذہن ہے نا، ظاہر میں ہمارا. تو دیکھیں، ہمارا آج اگر ایمان ہے تو وہ دنیا پر ہے، اگر یقین ہے تو صرف دنیا پر ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو سمجھتے ہیں، ظاہر پر ان کا جاننا ہے، جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے اس سے یہ لوگ غافل ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے حقیقت کیا ہے ہمیں نہیں جاننا. یعنی آج کا مسلمان کا رویہ یہ ہے، کوئی سوال آپ دیکھ لیں حقیقت کے بارے میں نہیں ہے. میرے یہ کلپ وغیرہ مطلب اللہ کے فضل سے ہزاروں ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن کوئی سوال نہیں ہے اس کے بارے میں. آپ دیکھ لیں عام طور پہ بس دل کی تصویر بنا دیتے ہیں یا وہ بنا دیتے ہیں، بس بات ختم ہو جاتی ہے. کوئی سوال نہیں کہ بھئی یہ تم بات کر رہے ہو اس کا کیا مزید کیا تفصیل ہے، کیا ہے، یہ سوال نہیں آتا. تو دیکھیں، ایمان کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان ہی آپ کو جنت میں لے جا سکتا ہے. بے یقین شخص جو ہے، بے ایمان شخص جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بات بھی نوٹ کر لی. ہمیں کیا دیکھا جائے گا؟ گوروبا او کتے بشی داخلہ تو سکراغلی نہیں راغلی اور دل ترا کال ترا نواڑ. یہ ہمارا ایک دیکھیں، یہ ہمارا ایک ہر زبان میں ایسی بات ہے اور ہماری سوچ ایسی ہے. آج کا مسلمان گمراہ ہے، اس راستہ بھٹک گیا ہے. اللہ اس کی منزل نہیں ہے. دین کے مسئلے کی اختلافات اور بکیڑوں میں پڑ رہا ہے. میری بات جو سنتے ہیں وہ یعنی کبھی کبھی وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کون سے مسلک کا ہے. بعض اوقات مجھ سے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے. میں نے کہا بھئی میری باتیں سن لو، تمہیں مسلک، انسان اپنی باتوں سے پہچانا جاتا ہے. تو خیر، میں ایمان کی بات کر رہا تھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین. یقین کس پہ؟ یقین حقیقت پر، سچائی پر. آج سچ جو ہے اس کو ہم نے جھوٹ سمجھ لیا ہے. آج کا مسلمان سچ کو فراڈ سمجھتا ہے، یقین نہیں ہے اس کا. جو حقیقی وہ بات ہے، روز قیامت، جنت، دوزخ، قبر میں سارا حساب کتاب، اس کو ہم فراڈ سمجھتے ہیں، یقینی نہیں ہے. دیکھیں، تیاری تو قبر کی نہیں ہے ہماری، تو بس یہ کل یہ آنے والے 24 گھنٹوں بعد کیا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیسے رہیں گے، بس یہی ساری سوچ ہے. اور اسی سوچ میں جو ہے وہ جان دے دیتا ہے آدمی، بات ختم ہو جاتی ہے. تو دیکھیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین. یقین کس پہ؟ حقیقت پر. میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ تھوڑا سمجھ جائیں. اب میں اللہ پر ایمان یقین کہوں تو آپ کہیں گے میرا تو یقین ہے نہیں. سچ، حقیقت، اس پر آپ کا یقین ہو. اور سچ کیا ہے؟ کہ دنیا عارضی انتظام ہے اور یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے. ہمارا گھر آخرت میں ہے اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 گھر بنائے ہوئے ہیں. جن لوگوں نے یقین کر لیا سچ پر اور سچ کے مطابق، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون.
جو سچ لایا اور سچ کی تصدیق کی، یہ لوگ متقی ہیں، یا یہ اولئک هم المفلحون، یا یہ لوگ کامیاب ہیں، ایک ہی بات ہے۔ والذی جاء، اب دیکھیں اللہ، یہ جو میں بات کر رہا ہوں قرآن میں بھی موجود ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو سچ لایا اور سچائی کی تصدیق کی، یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا یقین جو ہے جھوٹ پر ہے، ہمارا یقین کس پہ ہے؟ جھوٹ پہ ہے۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ کہ دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، مال دنیا یا حصول دنیا یا آپ جو بھی کما لیں یہ اصل ہے، بھئی وہ شخص بڑا کامیاب ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نا بس وہ ڈگری لی، نوکری مل گئی اور گریڈ 26 پہ اب آج کل فائز ہے، چل رہا ہے کاروبار، دیکھو دکان کھولی، پہلے ہی دن رش پڑ گیا، بڑا کامیاب ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے کہ نہیں ہے؟ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم